سروقت سلام مسنون قادر مطلق آپ کو دنیا آخرت کی کامرانیاں عطا کرے۔ سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ ہاں جی، آج نا جو سب سے بڑا موضوع بنا ہوا ہے نا، وہ امریکہ میں کانگریس کے ممبران میں ڈونلڈ لو جو تھے ان کے ساتھ جو ڈبیٹ ہوئی ہے، اور بہت سارے لونڈے لپاڑے ٹائپ کے کہہ رہے ہیں دیکھو جی سازش تو ثابت نہیں ہوئی۔ میں اس کو نا دو لفظوں میں اگر بیان کروں تو وہ یوں سمجھ لو کہ اگر اس پہ دو لفظوں میں بات کریں یہ ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے کا۔ بھائی یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ اب میں بتاتا ہوں کہ اس پہ ہوا کیا ہے۔ یہ منصور علی خان اور اس جیسے بہت سارے یہ نہیں کہتے تھے جاؤ لوگ کے خلاف جا کے کیس کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ پاکستان کی تاریخ میں مغرب یا امریکہ میں اوورسیز پاکستانیوں نے آج تک کسی نیشنل ایشو کو نہیں اٹھایا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اسے آ کے جواب دینا پڑا ہے۔ بے شک جواب پوچھنے والوں کی بھی اصلیت سامنے آئی اور جواب دینے والے کی بھی اصلیت سامنے آئی، لیکن اس چیز سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان اسلام کا ہیرو ہے، وہ مغرب کا ایجنٹ نہیں ہے۔ اگر ان کا ایجنٹ ہوتا تو آج ان کے ایسے طوطے نہ اڑے ہوتے اور اس طرح سے وہ لاجواب ہو کے ادھر ادھر کے سوال اور ادھر ادھر کے جواب میں وقت اپنا پورا نہ کرتے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی قسم نہیں دی۔ آج کی وہ ڈبیٹ میں نے ساری سنی، لفظ بہ لفظ سنی۔ میں عمران خان کی جگہ پہ حلف دینے کو تیار ہوں۔ اور ایک اور بات اسی سے جڑی ہوئی دوسری خبر میں سنا دیتا ہوں جو 99% اوورسیز پاکستانی بھی نہیں جانتے، بلکہ 99.9% ہے۔ لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے میرے تک خبر آ گئی ہے، اور بے شمار میری خبریں قبل از وقت ہوتی ہیں، اور اس میری خبر کو لکھ کے رکھ لینا، یہ بالکل سچ ثابت ہوگی۔ امریکہ میں کیا ہوا ہے، پاکستانی جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، اور اس میں کافی تعداد انڈین، بنگلہ دیشی، سری لنکن، کچھ افغانی، یہ چونکہ ایک خطے کے رہنے والے ہیں، ان کا حلیہ چال ڈھال انداز ایک جیسا ہے اور دکھنے میں بھی یہ ایک خطے کے لگتے ہیں، تو ان سے بہیو تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ انڈیا والے اوورسیز جو ہیں وہ بڑے بڑے کام، وہ بہت بہت بڑے بزنس مین ہیں جو ان کو فنڈنگ کر کے اپنے ملک کے مفاد کے لیے ان سے کام لیتے ہیں۔ عام جو لیبر ہے وہ نہیں ایسا۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، یہ ایک نقطے پہ پہنچے ہیں کہ ہمارے خطے سے پہلا حکمران ہے جس نے امریکہ میں آ کے برابری کی بنیاد کی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، جس نے اقوام متحدہ میں اس انداز سے بات کی ہے کہ جیسے واقعی حقیقی کسی ملک کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے پورے خطے کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اب کیا ہوا ہے، وہاں جب الیکشن ہوتے ہیں نا تو ہمارے ملک کی طرح نہیں ہوتا کہ پہلے لگاتے ہیں پھر یہ کھاتے ہیں، نہیں، وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں۔ الیکشن میں جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ پورے ملک سے فنڈ ریزنگ کر کے وہ پیسہ لگاتے ہیں اور کماتے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے پاکستانی فنڈ دیتے تھے اور تصویر بنوا کے گھر میں رکھ لیتے تھے، صرف یہی بینیفٹ لیتے تھے۔ اس دفعہ ہمارے ان خطوں کے یہ 4-5-6 ممالک کے جو لوگ ہیں، انہوں نے ٹرمپ صاحب سے یہ بات چلائی ہے کہ ہم ملین میں ووٹ دیں گے، $1 ملین میں فنڈ دیں گے۔ آپ نے پاکستان کے اندر بیسک ڈیموکریسی کو لانا ہے اور عمران خان کو رائٹ اور حق دلوانا ہے اس کا، اور اس نے ہاں کر دی ہے۔ اب ان کے سامنے شرط یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو ایگریمنٹ جو ہے نا وہ کرنا ہے، تحریری طور پہ معاہدہ کرنا ہے۔
اور ان قریب تحریری طور پہ معاہدہ بھی ہو جانا ہے۔ اور ایک اور کام ہونا ہے، کمپین کے دوران ایک سے زائد جگہ پہ وہ برملا اپنی سپیچ میں پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے، عمران خان کا ذکر کرتے ہوئے وہ اعلان کریں گے اپنا منشور اور پالیسی بتاتے ہوئے کہ میں پاکستان میں یہ تبدیلی لے کے آؤں گا۔ ایک اور اس سے جڑی خبر ہے، ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہے نا، انہوں نے پاکستان کا قرضہ اتارنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا جی 1 سال میں پورے ملک کا سارا قرضہ اتار دیتا ہوں۔ چند ممالک کا الیکشن مجھے کروانے دو، اور وہ انٹرویو کے لیے انہیں روس میں بھیجا ہے اور وہ کامیاب ہو لوٹے ہیں، وہاں سے کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور اب جو ہے نا پاکستانی قوم بہت ترقی کرنے والی ہے، اتنی خوشحالی آنے والی ہے کہ ہمارا روپیہ ڈالر کے برابر ہونے والا ہے۔ بڑے بڑے ملک ہیں، ایک ایک ملک سے اربوں ڈالر لے کے اس نے لوگوں کو کامیاب کروانا ہے۔ ان کے ممبران اسمبلیوں کو انہوں نے، ان کے سینیٹروں کو، اور ان کی خدمات کے عوض میں ایک ایک ملک نے اربوں ڈالر دینے ہیں، اور لہریں بحریں جو ہیں نا وہ ہو جانی ہیں۔ ایک اور بہت بڑی خبر ہے، اسے ایسے نہ یعنی کہ نا ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ نکال دینا۔ اس کو میں نے 3-4 بار تصدیق کیا ہے، اور یہ 100% ثابت ہوئی ہے۔ اس الیکشن میں ہمارے اداروں کا جو پلان تھا وہ یہ تھا، سندھ انہوں نے دینا تھا پی پی کو، نون لیگ کو پنجاب، اور کے پی کے جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے وعدہ تھا۔ لیکن امریکہ اس پہ ڈٹ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب طالبان کے نمائندے پاکستان آئے ہیں تو وہ اس کے گھر اس کو ملنے گئے، ہم اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ اور آنے والے دنوں میں ان کا پلان یہ ہے کہ پاکستان کو اور افغانستان کو اس نے آمنے سامنے کر کے ان کی جھڑپیں کروانی ہیں۔ نواز شریف نے اور زرداری نے بھی ریکویسٹ کی، اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، تو انہوں نے 2 ٹوک ان کو کہہ لیا کہ بالکل اس کو بھی زیرو کرو جیسے کرنا ہے پی ٹی آئی کو۔ اب یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب تک پہنچ چکی ہے۔ آگے سے انہوں نے کہا کہ وہ مذہبی ہے، ایسے ہے ویسے ہے، ایجیٹیشن کرے گا، جلوس نکالے گا، کل کو یہ کرے گا وہ کرے گا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ پی ٹی آئی کو کنٹرول کر سکتے ہو تو فضل الرحمان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ انہوں نے حامی بھر لی ہے۔ لیکن میں متعدد ویڈیو میں بتا چکا ہوں، جو تحریک مساجد اور مدارس سے شروع ہوتی ہے، مساجد اور مدارس میں 100 200 400 500 بندہ اکٹھا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور ہر محلے میں 2 4 5 مساجد ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھوں بندے ہر شہر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور کوئی اکٹھے کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ نماز کے وقت بھی 100 بندہ بھی ایک مسجد میں اکٹھا ہو جاتے، ایک محلے سے 1000 500 بندہ بھی نکلے تو ایک شہر میں لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں، اور یہ کامیاب ہونی ہے۔ ایک اور بات میں کرنے لگا ہوں، مریم نواز پہ جو تنقید ہو رہی ہے نا ہیلی کاپٹر کی، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ اگر وہ ہیلی کاپٹر استعمال کرتی ہے تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ 30 40 50 گاڑیوں کا وہ قافلہ لے کے آئے، راستے میں عوام کو بھی تکلیف ہو، عوام کو بھی دقت ہو، اور وہ سفر بھی کافی بن جاتا ہے، اور اندرون شہر میں بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ٹریفک روکنی پڑتی ہے۔ وہ سیدھی ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے اور سیدھی آ جائے، اور اخراجات میں بھی کمی ہے، اور سب اخراجات کو چھوڑو، وہ تو یہ اور اللو تللو میں بہت کچھ لگا رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ عوام کے لیے مسائل جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے۔ کوئی جگنو ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔